السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ آج 14 مئی 2021 ہے اور سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 927 ہے۔ صحتیاب ہونے والے 1608 اور اموات 12 ہیں۔ منطقہ الریاض میں 265، مکہ مکرمہ میں 262، منطقہ شرقیہ میں 128، مدینہ منورہ میں 69، اسیر میں 54، جزان میں 36، قصیم میں 26، تبوک میں 22، حائل میں 19، نجران میں 18، باہا میں 13، حدود الشمالیہ میں 8 اور منطقہ الجوف میں 7۔ ٹوٹل مریض اب تک 4,31,432 ہو چکے ہیں۔ 4,15,747 صحتیاب جبکہ 7,134 اموات۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وفاق کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عید کے بعد حالات بہتر ہونے پر پاکستان آئیں گے۔ انہوں نے یہ بات نجی ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم نے دوستوں کی طرح بات چیت کی۔ عید کے بعد حالات بہتر ہونے پر سعودی ولی عہد پاکستان آئیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کا معاملہ۔ UAE کی سربراہی میں عرب پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا۔ دنیا بھر میں اس وقت فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک کی عوام میں اس صورتحال پر بہت سی بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مسلم لیڈرشپ میں فعال ہو گئی اور فلسطینیوں پر حالیہ ظلم و ستم کا سلسلہ رکوانے کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اس حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی لیڈرشپ بھی اس معاملے پر آ گئی ہے۔ عرب پارلیمنٹ کی جانب سے یروشلم اور مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی فوج کی بہیمانہ کارروائیوں سے متعلق صورتحال کا جائزہ لینے کے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی سربراہی UAE کرے گا۔ اجلاس میں حالیہ تناؤ میں کمی لانے کے لیے تجاویز زیر بحث آئیں گی۔ کووڈ-19 عمان میں رات کا کرفیو ختم، دکانوں اور تجارتی سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ خلیجی ریاست عمان نے ہفتے کے روز سے رات کا کرفیو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ البتہ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے رات 8 بجے سے صبح 4 بجے تک دکانیں بند رہیں گی اور تجارتی سرگرمیوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ عمان نے 8 مئی کو رات 7 بجے سے صبح 4 بجے تک لوگوں اور گاڑیوں کی نقل و حمل پر پابندی عائد کر دی تھی اور دن کے وقت تجارتی سرگرمیاں محدود کر دی گئی تھی۔ اس سال کے آغاز میں کورونا وائرس کی یومی کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا، لیکن حالیہ ہفتوں کے دوران میں کووڈ-19 کی یومی کیسوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ عمانی وزارت صحت نے اب تک ملک میں کورونا وائرس کے 2,02,713 کیسوں کی تشخیص کی اطلاع دی ہے۔ ان میں سے 1,86,351 صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے جبر و تشدد کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں کی نماز عید میں شرکت۔ مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ میں ہزاروں فلسطینیوں نے جمعرات کی صبح عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس متبارک مسجد میں گزشتہ چند روز کے دوران میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے فلسطینی عبادت گزاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی تشدد آمیز کارروائیاں اب ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ الجراح میں صدیوں سے آباد فلسطینیوں کی بے دخلی کے لیے اسرائیل کی کارروائیوں کے بعد سے کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ ان فلسطینیوں کو اسرائیل کی ایک عدالت کے حکم پر ان کے آبائی گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی جگہ یہودی آباد کاروں کو لا کر بسایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی کے بعد اب غزہ کی پٹی میں ایک نیا محاذ کھول لیا ہے اور غزہ شہر اور دوسرے علاقوں پر اسرائیلی فوج تباہ کن فضائی حملے کر رہی ہے۔ ان فضائی حملوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پر فضائی بمباری کے باوجود فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد قبلہ اول میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئی ہے۔ تصاویر اور ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں کم سے کم 1 لاکھ مسلمان نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد پیش کی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے کی صورتحال پر قابض اسرائیلی افواج کی جانب سے نہت فلسطین اور مسجد الاقصیٰ پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے موقف کی تائید کی، جس میں فلسطینی عوام کی جانب سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تائید کی گئی ہے۔